صدق الله
الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 زمین کو
کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے بدل مادر برادر چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل کو ان سے جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے سب طبیبوں نے اگر دوا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا حضرت کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں جو کہ حمد ہے نبی ہے
ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے وسلم عليك يا حبيب الله ذرا کوچ پڑھ جائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبیب اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا بے چشمے ہر سال طلب 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 فرما ہمیں کو ہر سال وہ شہر دکھا ہمیں کو ہر سال طلب فرما ہمیں کو ہر سال وہ شہر دکھا ہمیں کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمے نم اللہ کرم اللہ
سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ یا رسول یا حبیب اللہ اسما پانا، یا رسول میرے مشکل کشا فریاد ہے، میرے مشکل کشا فریاد ہے، میرے مشکل کشا فریاد ہے، کر نہیں سکتا سنا تیری عبید، کر نہیں سکتا سنا تیری عبید، تو سلیقائے سنا دو یا رسول، تو سلیقائے سنا دو یا رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی البحر حم مغرق، خذ یدی ساحل لنا عشقانا، خذ یدی ساحل لنا عشقانا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آخر میں ایک بہت ہی پیارا کلام پی نصیر نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا بہت ہی پیارا کلام۔ جس نے خود پار لگایا ہے، کل سے ہمیں جس نے خود پار لگایا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن کا نعرہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن کا نعرہ ہے، حسن کا نعرہ ہے، حسن کا نعرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کل سے جسے ہمیں جس نے کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ہزارہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، یہ تو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے، لیکن اس کلام کی اس شعر کی کیا خاصیت ہے کہ ایسا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل پولیس راستے جیسا کھانے زہرا کا وہ بابا ہے، اور حسن کا نعرہ ہے، وہ حسن کا نعرہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
کرم ہو گیا شب نقل تمنا ہری ہو گئی میرے رب مدینہ 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 میرے لب پہ مدینہ کا نام آ گیا بیٹھ میری حاضری ہو گئی حضرینت میں آیا جایا کرو سوئے مقدر جگایا کرو کہ بیٹھا ہے جو اس کی واللہ سبیت غنی ہو گئی نیازی کرم ہو گیا لگے لگے پنجتن میں کنگدا اس کرم میں جب سے میں نوکر سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی یہ لہجے پال جرا ہے یہ لہجے پال جرا ہے یہ لہجے پال جرا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا مور کا دن دونا تیرا دن ڈال صدقہ سور 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 ساتے چولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا کاریوں کا دور کا دل چلے رہا تھا نور کا تمہیں کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کا نور بنتے نور زوجے نور سمے نور و نور نور مطلق کی کنیزت لہر لہذا نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا پڑ گیا ہے طاہرے سے تیرا سوچستا نور کا سبحان اللہ تسلسل وہی ہے تسلسل وہی ہے یہ نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے پورا قصیدہ نور آغا ضرور ہے آج کی باتوں میں نکلا یہ سبحان اللہ کہتے ہیں سیدہ قلوب نور کی بیٹی بات میں آپ ختم نہیں ہوئی کہتے ہیں سیدہ قلوب نور کی بیٹی الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا أزلي أبدي صمدي لا أول له ولا آخرا الذي لا حياة له ولا جهة له ولا كيفية له لا جسم عصب له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له والصلاة والسلام على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا عظيم المرء والشان الصدق والكرم والإيقان والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك
اذان تو ہوتی ہے مگر نہیں ہے کوئی مؤذن بلال سا، اذان تو ہوتی ہے مگر نہیں ہے کوئی مؤذن بلال سا، سر بسجدہ ہے سبھی نہیں ہے کوئی زہرا کے لال سا۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد احباب ذی وقار، اس عظیم الشان پنجتن پاک کی نسبت سے 5واں سالانہ یہ عظیم الشان شان اہل پاک میں یہ جو انعقاد کیا گیا ہے پروگرام کا، اس کے روح رواں پیر طریقت استاد العلا ادام اللہ فیضکم فی الدارین اور ان کے والد محترم اور اسٹیج پر رونق افروز بابرکت بانور چہرے، اب یہاں جو عموماً قاعدہ ہے وہ یہاں ختم ہو گیا، بخاصیت مصطفیٰ ہے، اور ایک قرابت سے، آل سے، سادات سے محبت کرو۔ اب آپ اسی وقت اب آئی وہ کیا ہے؟ علی حب نبی کو، اپنے نبی کی وفاداری، اپنے نبی کی نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو تو احباب پھر اپنی اولاد کو دلیری سکھاؤ، تعظیم مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی محبت میں ڈٹنا سکھاؤ۔ علی ہمارے ہیں نہ بابا، سمجھ نہیں ہے آپ لوگ، اور سمجھنا بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے، ذرا کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ رب نے دیے، اس کو باندھنے کے لیے نہیں دیے، یہ شادی کی میں تالیاں بجانے کے لیے نہیں دیے، یہ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں۔ جب مصطفیٰ کا نام ہو اور مصطفیٰ والا کھڑا ہو تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے گا سبحان اللہ۔ اب نعرہ ہو نعرے حیدری، حسن و حسین اور پنجتن پاک، اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر تشریف لے آئے، مولا حسین کو بلایا، میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر مبارک اور عجیب چادر، ان چار ہستیوں پر 5 میرے مصطفیٰ ہے، 5واں سالانہ اور ذکر آل پاک میں آنے والوں ذرا کہیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک میرے نبی نے یوں اپنی چادر بچا کے ڈال دی، اب پنجتن پاک موجود ہے، اہل بیتی وطہرہم وتطہیرا، اللہ یہ میری آل ہے، انہیں خوب پاک فرما دے، ہم کیوں نہ کہیں اللہ اللہ حضوری کا گرا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنا نظریہ بیان کروں گا، مفتی صاحب نے مجھے اپنا نظریہ بیان کریں، ویسی میں دوسرے مزاج کا آدمی۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ گرامی قدر احباب، سب سے اولا ہو آتا ہمارا نبی، اتنے عظیم شان والے نبی، اتنے مرتبے اور مقام والے نبی، آقا نماز میں ہے، امام حسین آ کر سرکار کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، آقا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 بار نہیں، 7 بار نہیں، 9 بار، 72 مرتبہ میرے نبی نے حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، 72 مرتبہ۔ آج کا کوئی مقتدی ہوتا وہ سب کھا کے چلا جاتا، نہیں تو بعد میں اعتراض کرتا، ارے وہ صحابی تھے، وہابی نہ تھے، وہ شان والے تھے، اس کے رسول محمد رسول والے تھے، آقا نے 72 مرتبہ پڑھی۔ وہ بدبخت ہے جس نے دین اور مدین اور شریعت کا مذاق اڑایا دوسرے الفاظ میں۔ ذی وقار امام حسین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پاک ہاتھ ایک شرابی اور یزید اور فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اسی وقار اب کربلا کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، تاریخی. میں چونکہ آل پاک کا مختصر ذکر کرنے کے بعد آگے بیت کی چیز طرف آتا ہوں کہ بیت کیا ہے. تو حضرت امام حسین نے انکار کیا کیونکہ وہ فاسق فاجر تھا. اب یہ سلسلہ یہاں پر یزید نے حکم جاری کیا کہ کسی طریقے سے بیت پر مجبور کیا جائے. بہرحال مکمل اجازت دے دی. دوسرے الفاظ میں اسی وقار اب امام حسین اور کربلا کے ان عظیم شہداء کے جو قتل کا حکم ہے یزید جاری کیا گیا. اب کنایتاً ہو یہ صریح الفاظ میں ہو، یزید مجرم ہے، یزید اس سے بری عصمت نہیں ہو سکتا. گرامی القدر احباب، اب یہ سلسلہ یزید کے بعد جب جاری رہا تو پھر یہ چلتے چلتے انگریزوں تک بھی، بیچ میں اور بھی کئی ایسے نیک حکمران آئے ہیں جو کہ حکومت بھی چلاتے تھے اور مسلح امامت پر بھی آتے تھے. لیکن انگریزوں نے یہ چال کھیلی کہ مولویوں کو مسجد میں بند کر دو اور پھر یہ حکمرانی ایسوں کو دو جو ہماری سنیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. بہرحال اب اسی وقار اب جو سلسلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے ووٹ کا سلسلہ ہے، جمہوریت، ٹھیک ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی حاکم بنے گا، وزیر اعظم بنے گا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بندے فقیر نے اب تک کسی کو ووٹ نہیں دیا، کسی کو عالم نہیں سمجھا، کیونکہ کوئی حسینی آیا نہیں. جب حسینی آئیں گے تو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. باقی میں آپ کا کوئی دل شکنی نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کہیں یار مولوی صاحب نے ہمیں مجبور کر دیا، ہم نے تو دیے، ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے. حسینی آئیں گے تو انشاءاللہ دیں گے. جی وقار اب جو سلسلہ ہے، اب چونکہ ووٹ کا سلسلہ اور پہلے بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا، اب اس فتنہ انگیز دور میں ایمان اسی کا محفوظ رہے گا اور معرفت خداوندی کی طرف وہی گامزن رہے گا. کیونکہ جو روحانیت کے راستے ہیں اس میں بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو روحانی پیشوا کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا شیخ ہے اس کا شیخ شیطان ہے. اور یہ میرا سلسلہ جاری رہے تو احباب آپ کو کسی کامل مرشد، کامل بھی، کامل رہنما جو آپ کے نظریے کی حفاظت کرے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا، بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو فلہذا اس دور فتن میں جہاں ہر طرف شیطانی حملے آپ کی ایمان اور روحانیت پر ظاہر ہے، ایک وہ شخص ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رخ انور سے پردہ اٹھائے جس میں مجھے معرفت خداوندی حاصل ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کامل مرشد کا ہونا کا آپ کے لیے ضروری ہے. وہ بیعت کی صورت میں ہے، اور جب آپ بیعت کریں گے تو پیر کا معنی ہوتا ہے یا مرشد کا معنی رہنما، رہبر، جو آپ کو شریعت پر گامزن کر دے، جو آپ کو فرائض، واجبات اور سنن اور نوافل کا عامل بنائے، آپ کو شریعت سے آگاہ کر دے کہ شریعت کیا ہے. کیونکہ شریعت اصل ہے. جب آپ شریعت پر پابند رہیں گے اور شریعت کی پاسداری کریں گے تو پھر آپ آگے روحانیت کے سلسلوں کو طے کرنا شروع کر دیں گے. ایک ہے ظاہری دنیا جو ہمارے سامنے یہ رنگ روغن موجود ہے، اور ایک ہے باطن، ٹھیک ہے. اب باطن آپ کا کب روشن ہوگا؟ جب کوئی روشن کرنے والا ہو، جب آپ کے باطن پر کوئی نظر رکھنے والا ہو، دیکھنے والا ہو، جانچنے والا ہو، گویا آپ کی تربیت کرنے والا ہو. تو احباب اسی وقار یقیناً میں آپ سے، کیونکہ میں مولوی بھی ہوں، ٹھیک ہے، ایک مسجد کا خادم ہوں، تو میں دوسری طرف بھی آپ حضرات کو آگاہ کروں گا کہ
اس راستے میں 2 نمبریاں بھی بہت ہے اور ہر معاملے میں 2 نمبریاں بہت ہے. تو فلہذا آپ کا مرشد کامل وہ ہو جو آپ کو شریعت پر گامزن کر لے. ٹھیک ہے, اور آپ کو شریعت, پھر شریعت سے آگے روحانیت کا سلسلہ جب آپ عامل ہوں گے تو آگے سلسلہ جاری ہوگا. تو فلہذا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے نیو کراچی میں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے اور قبلہ مفتی صاحب سے میرا رابطہ ہے, تو میں نے الحمدللہ ان کو عامل پایا اور یقیناً سچا پایا اور سادگی. ٹھیک ہے, میں خود بھی ہر جگہ مار کھا جاتا ہوں, دنیا والی لوٹ لیتے ہیں اور قبلہ مفتی اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی سادگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا دار یہ نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں یار جو بھی ہو بس مال ہونا چاہیے, کسی سے کچھ لوٹیں ہم اور اس کو کسی طریقے سے دھوکہ دیں. تو یقیناً میں نے بڑی سادگی بھی دیکھی اور روحانیت بھی دیکھی. پھر حافظ قرآن, عالم دین, اور پھر بخاری پڑھا کر جن کے شاگرد ہیں اور انہوں نے یقیناً روحانیت کے اس عظیم مشن میں قدم رکھا ہے. تو آپ احباب یقیناً جو موجود ہیں قربت میں رہتے ہیں, تو صرف اس قربت سے آپ یہ نہیں سمجھے کہ مفتی صاحب تعویذ دیتے ہیں, دوائی دیتے ہیں. نہیں, آپ کو ایمانی دوائی بھی دیں گے, روحانی دوائی بھی دیں گے. تو آپ قربت میں ذرا رہ کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور پھر ان پر بھی بڑی عظیم نظر ہے, روحانی نگاہ ہے. اور ظاہر ہے یہ جو سلسلہ ہے نا, یہ بیت کا سلسلہ, یہ سلسلہ در سلسلہ یہ آقا جانے کائنات تک یہ سلسلہ جاتا ہے. بھائی چشتی ہے, خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان تک یہ بیت کا سلسلہ. اب وہ سلسلہ چلتے چلتے اب انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا, انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا, یہ ہاتھ چلتے چلتے پھر یہ جا کے بات آتی مولا کائنات, مولا کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ, پھر مولا کائنات میں میرے آقا جانے کائنات کے دست میں, اور پھر آقا پر ید اللہ فوق ایدیہم. ٹھیک ہے, تو لوگ بیت کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, وہ اس چیز سے ناآشنا ہے, یعنی اسے خبر ہی نہیں. اسی وقت اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ روحانیت ملے تو صرف ظاہری دنیا سے نکل کر باطن روشن ہو, قلب روشن ہو, تو اس کے لیے آپ کو رہبر کی ضرورت ہے, رہنما کی ضرورت ہے. آپ لاکھ سجدے کر لیں, آپ لاکھ کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, استغفار پڑھیں. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی موقع پر جا کے شیطان دیکھے گا بڑا مال آ جائے. اب اس پر ہم نے, شیطان کوشش کرے گا ڈکیتی کرنے کا, وار کرنے کا. اب وہاں آپ کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس وار سے بچانے کے لیے. تو اب ہمیں اسی نے کہا یقیناً اس دور فتن میں بیت ایک اشد ضرورت ہے اور ہونا چاہیے تاکہ روحانیت میں اضافہ ہو اور آپ معرفت خداوندی کے اس سمندروں میں غوطہ زن ہو کر ظاہری دنیا سے نکلے. ذی وقار اللہ کریم ہم سب کو بالخصوص جن کے کامل مرشد ہیں اللہ ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. بھائی فنا فی الرسول, فنا فی اللہ, یہ مقام تو ملے گا, لیکن فنا فی الشیخ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے. کبھی کبھار ان سے ظاہر ہے بشری ہے, بشری تقاضے کے مطابق کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے تو وہاں پردہ ڈالنا پڑتا ہے. لیکن جو کامل مرشد ہوتا ہے یقیناً, یعنی وہ مباحات وہ الگ چیز ہے, لیکن مرشد حرام کاموں سے بچنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ حرام سے بچتا ہے, حلال کی پاسداری کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے, تو وہ کامل ہے, وہ اکمل ہے. آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے. گرامی قدر احباب, چونکہ یہ ذکر آل پاک کی محفل اور ہمیں کربلا سے کیا درس ملا, کربلا سے ہمیں کیا سبق ملا. آج ہر کوئی کہتا ہے ہم کربلائی ہیں, ہر کوئی کہتا ہے ہم حسینی ہیں, ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے حسنی حسینی ہیں, ہم ہی سچے کربلائی ہیں. اب آپ یاد رکھیے نا, اگر ہمیں کربلا سے سبق ملا تو کیا سبق ملا؟ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست
यजीद हक्काए के बिना ला मिला अस्त हुसैन अहबाब यजीद फासिक व फाजिर और शराबी वो दीन का हुलिया बिगाड़ना चाहता था। हुसैन से मुतालबा था, हाथ में हाथ दे दुनिया दे दूंगा, सब कुछ दूंगा, शोहरत भी होगी, ढेर कर दूंगा, खजाने के खजाने दर खजाने आ जाएंगे। लेकिन हुसैन ने कहा मैं खजानों को ठोकर मारता हूँ, मुझे खजानों की जरूरत नहीं है, मैं तो दीन मुस्तफा का वफादार हूँ, मैं तो अपने आका का सिपाही हूँ, मैं आका की गोद में पला हुआ हूँ, मुझे मुस्तफा ने बुद्धि दी है, तो फरियाद है ये पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता। हुसैन ने जवान अली अकबर कुर्बान कर दिया, नन्हे अली असर को कुर्बान कर दिया, 72 जाने कुर्बान कर दी। और फिर मैं दूसरी जाने बताना चाहता हूँ लोगों, 19, 20, 21 आने पाक है, बाकी सहाबा ऐसा नहीं सहाबा ने छोड़ दिया था, अरे नहीं, सहाबा भी साथ थे, सहाबा भी हुसैन ऐसा नहीं जज के सुभान अल्लाह की सुना होनी चाहिए। बस आखिरी लम्हे हैं, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है, फिर आप सब सुभान अल्लाह कहेंगे, जरा जज के कहिएगा सुभान अल्लाह। 19, 20, 21 ये आले पाक की अफराद और बाकी सहाबा थे, ये सहाबा की औलाद थी, गोया सहाबा हुसैनी थे, सहाबा भी जन्नती है, सहाबा आले पाक से प्यार करने वाले हैं, अबू बकर और उस्मान ये आले पाक से प्यार करने वाले हैं। अलगस करबला से सबक पहनना, हुसैन ने कहा मैं हाथ नहीं दूंगा, सरकार नदात सर को दे दूंगा, 72 जाने कुर्बान कर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, बातिल के सामने कयामत तक हुसैन जिंदा है, हुसैन के अफकार जिंदा है, जिक्र हुसैन जिंदा है, नाम हुसैन जिंदा है। इसलिए यारो कायदा है ये कि जो जिंदा रह जाए, जुल्म करे, गोलियां चलाए, जालिम हमेशा हार जाता है। जीत तक हम समझते हैं कि यार गोली लग गई, खून निकल गया, शहीद हो गया, तड़प गया, तलवार चल गई, ये तो शिकस्त आ गया। ना, शहादत शिकस्त नहीं है, शहादत तो कामयाबी है, शहादत तो फतह है, मर गया फिर यजीद, वो यजीद के अफराद खत्म, यजीद खत्म, यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, हर कोई फासिक और फाजिल कह रहा है। हुसैन बज़ाहिर शहीद हुए, लेकिन क़यामत तक जिंदा है, और यारो हुसैन जिंदा है, मेरे हुसैन जिंदा है, मेरे हुसैन जिंदा होगा, वाह हुसैन, होगा वाह हुसैन, होगा वाह हुसैन, वाह हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, अरे आज भी कायनात में हुसैन को सलाम पेश करते हैं। हुसैन ने क़यामत तक सबक दे दिया लोगों, कभी यजीद के सामने झुकना नहीं है, जितना भी जुल्म हो जाए डटना है, शहादत शिकस्त नहीं है, नहीं तो हुसैन शहीद हो गए। जब आपके सर को नेज़े पर रखा गया, नेज़े पर सर हुसैन है, अब देखने वाले देख रहे हैं, अरे सर से जुदा तो हो गया, ये कैसा सर है, अब भी झुका नहीं भूला, अब भी झुका नहीं भूला, अरे ये कैसा हुसैन, ठीक है, नेज़े पर सर है, ठीक है, अब भी झुका नहीं है, सुभान अल्लाह की सदा होली, और फिर सुनिएगा यारो, बड़ा सिक्का सबक मिलता है। मेरे हुसैन नेज़े के नोक पर कुरान पढ़कर कायनात वालों को बता दिया लोगों, कुरान आल से जुदा नहीं, जहाँ आल होगा वहाँ कुरान होगा, जहाँ कुरान है वहाँ आल है, और सच्चे कुरान पढ़ने वाले ही हुसैनी होंगे। और मेरे हुसैन में दमे आखिर कातिल से पूछा क्या है, नमाज करता है, जालिम यूं तो शहीद कर देना है, लेकिन मुझे इस वक्त शहीद करना जब मेरा सर सजदे में हो। मेरे हुसैन ने सर सजदे में रखा, समझ नहीं आई यार, और समझ नहीं आई अगर आगे तो कौन सर सजदे में रखा, सर सजदे में रखा, सर
سجدے میں رکھا، یزید کے سامنے نہیں جھکا، اللہ کے سامنے جھکا، ٹھیک ہے، سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں ہے، حدیث روایت ہے، اسی وقت آپ جس حال میں مر جائے، جس حال میں دنیا سے جائے وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا، جس حال میں جائے وہ اس حال میں قیامت تک اسی حال میں ہوتا ہے. حسین اب بھی سجدے میں، نہ حسین اب بھی سجدے میں ہے، حسین اب بھی سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہوگا، قیامت تک سجدے میں ہے. حسین نے آخری سجدہ کر کے کہے اللہ اگر یہ حسین کا سجدہ تجھے قبول ہے نا یہ نانا کی امت کو بخش دے. حسین نے یہ سبق دے دیا، سچا حسینی قرآن پڑھنے والا ہوگا، سچا حسینی سجدہ کرنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو. حسینی کسی کے سامنے جھکتے نہیں، حسینی دکھتے نہیں، حسینی جب بھی جھکتے ہیں اللہ کے سامنے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست جزید، حق گائے کے بلا لا الہ الا است حسین. ذرا کہیے واہ حسین، واہ حسین، ہم واہ حسین والے، ہم واہ حسین والے ہیں. اس لیے ہم جس حسین کو مانتے ہیں وہ مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ، آج بھی زندہ، آج بھی زندہ ہے. واہ حسین کہیے گا، واہ حسین، شاہ حسین، نعرہ حیدری، 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 ایسا نہیں کھڑے ہو، ایسا نہیں کھڑے ہو، نعرہ حیدری، حیدری، کھڑے ہو، ہاتھ اٹھا کر ہے، ہاتھ اٹھا کر ہے، ہاتھ اٹھا ہے، اب کہیے گا ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اذان تو ہوتی ہے مگر اذان تو ہوتی نہیں ہے کوئی مؤذن بلال سا، اذان تو ہوتی نہیں ہے کوئی زہرا کے گستاخ رسول کی ایک سزا، جیو نیوز کا بائیکاٹ کریں گے بائیکاٹ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سرکار کے معاذ اللہ گستاخی کر کے، ٹھیک ہے، ہم جو دھوتی کے نوک پر رکھتے ہیں گستاخوں کو، من سب نبی کہو فقتلوہ، یار آخری نعرہ لگا دو، من سب نبی، ارے حیدری، ارے حیدری، ارے حیدری، ارے حیدری.